آئیے اپنے موضوع کی طرف. شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث فخر ہے. شہید کے تو اوصاف قرآن میں ہیں. حدیث میں آیا کوئی مرنے والا اللہ کے پاس پہنچ کے اس دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کوئی نیک ہو، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عابد، زاہد، شب زندہ دار، ولی اللہ، وفات کے بعد دنیا میں آنے کی آرزو نہیں کرتا الا شہید. ہاں، صرف شہید ہے جو جنت میں پہنچ کے جنت کے باغات کو دیکھ کے پرندوں کے جسموں میں ان کی روحیں داخل کر دی جاتی. حدیث میں آتی اڑتے ہیں، عرش کے نیچے سونے کی کنڈیلیں لٹک رہی ہیں، اس میں آرام کرتے. یہ سب عالم برزخ کی باتیں ہیں. وہ پرندے کیوں جی ہوں گے جنہاں دے وچ روح ہے. ہم اس کھوج میں نہیں لگتے کہ وہ پرندے کیسے ہوں گے، وہ کنڈیلیں کیسی ہوں گی. اگلے جہان کی باتیں اس جہان میں سمجھ نہیں آتی، بندہ حیران ہوتا ہے. پرندے، کنڈیلیں. لیکن میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی گئی، زندگی آئی. اگر کوئی بندہ اس وقت ہمارے کان میں کہتا پیٹ میں بھئی جیڑی دنیا چ تو وس رہا نا، 4-5 مہینے کے بعد جس دنیا میں تو جانے لگا ہے نا، اس کی جو سالن پکانے والی ہنڈیا ہے نا، ہنڈیا، وہ تیری پوری دنیا نالو وڈی ہے وہ ہانڈی. تو اگر ہمیں وہاں شعور ہو تو ہم اس بندے کو کہیں عقل نو ہاتھ مار یار، ایک ہانڈی پوری دنیا سے وسیع ہے. وہاں بات سمجھ نہ آتی، لیکن جب اس دنیا میں آئے تو بات سمجھ اب نہیں سمجھ آتی. وہ پرندے کیسے ہوں گے، وہ کنڈیلیں کیسی ہوں گی. جب جائیں گے تو پھر سے سارے راز کھل جائیں گے. اللہ ہمیں لے جائے وہاں. کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. اے نہیں بے تساں ہر جمعرات نو بلائی کھلوتے ہو، ختم پڑھانا ہے تو روحیں آ رہی. شب برات کو روحیں آ گئی ہیں، بنیرے پہ بیٹھ گئی. آئی کہاں سے؟ جنت سے. جنت سے کتھے؟ انا للہ. جنت چھوڑ کے یہاں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اس کی روح کو بند کر لیتا ہے. قرآن ہے، اس کی روح نہیں چھوڑتے اللہ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں. اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں. کل میں نے ایک ہندوستان کے عالم کی فیس بک پہ تقریر سنی. وہ فرما رہے تھے بھائی یہ جو بندی وہابی پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ذائقے کا معنی تو مزہ ہوتا ہے. مزہ تو مزہ ہوتا ہے 3-4 گھنٹے کے لیے. تو وہ کہنے لگے بھی آپ نے بریانی کھائی، 2-3 گھنٹے کے بعد مزہ ختم بس. تو یہ مزہ ہے، موت کا مزہ. وہ نہلا لیا، مزہ چکھ لیا. کفنا دیا گیا، مزہ چکھ لیا. چارپائی پہ رکھ دیا، مزہ چکھ لیا. قبرستان لے گئے، مزہ چکھ لیا. قبر میں چلے گئے، مزہ ختم. مزہ ختم. پھر زندہ ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا. واہ، پھر زندہ ہو گیا. یہ جو پھر زندہ ہو گیا،
تو قیامت کے دن اللہ نے کس کو زندہ کرنا ہے بھائی؟ یہ تو ہوں زندہ ہو گیا، دفن ہونے کے بعد زندہ ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ نے کسے زندہ کرنا ہے؟ شرم کرو، بتاؤ لوگوں۔ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ ہے کیا؟ کس کو زندہ کرنا؟ نہ، وہاں تو جا کے زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے زندوں کو زندہ کرنا۔ شرم کر، تم نے کل نفس ذائقۃ الموت سے ذائقے کا معنی مزہ لے کے ورگلا دیا لوگوں کو۔ اتھے پرچون دا سودا نہیں، یہاں تھوک کے سودے ہیں۔ میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک۔ ہن ہالکن دا معنی کر، یہ تن مزہ نہ آ جائے تھے کیسے ورگلا کہ قبر میں جا کے وہ زندہ ہو گیا۔ قبر میں جا کے وہ زندہ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ نے کس کو زندہ کرنا ہے؟ کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا الا شہید، صرف شہید آنا چاہتا ہے۔ اللہ شہید کو کہتے ہیں میری جنت مزہ نہیں آیا، یہ باغات دیکھ، گلستان دیکھ، یہ پھل، یہ پھول، یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ موسم دیکھنا مزہ نہیں آیا، دنیا سے جانا چاہنا۔ شہید کہتا ہے مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں، مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر اللہ کے پھر تیرے رستے میں جہاد کروں اور پھر میں شہادت کا درجہ۔ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، یہ جو ایک دوسرے پارے میں ایک چوتھے پارے میں ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، تو یہاں سے لوگ بڑی غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کر دیں۔ جب دوسرے پارے میں کہا تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو میری زندگی کا شعور نہیں؟ مجھے آپ کی زندگی کا شعور نہیں؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، تھکتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، شادی کرتے ہیں، غمی ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھک جاتے ہیں، شعور ہے؟ آپ کو میری زندگی کا شعور ہے؟ شہیدوں کی زندگی کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اس کا شعور ہو نہیں۔ پھر چوتھے پارے میں جب اللہ نے ان کو ذکر کیا تو چوتھے پارے میں اللہ نے کہا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو کیا دی جاتی ہے؟ یرزقون کا معنی کرو۔ میں تمہیں یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور چٹکی میں سمجھا جائے، ایک دونی دونی تے دو دوڑی چار، میں کوئی علمی بحث نہیں کرنا چاہتا، بالکل چٹکی میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ عند ربہم یرزقون، یرزقون کا معنی کرو، انہیں کیا دی جاتی ہے؟ بولو بولو زور سے بولو، انہیں کیا دی جاتی ہے؟ روزی، روزی۔ فیصلہ کرو کون سی روزی دی جاتی ہے، کرو فیصلہ۔ یہ جو قرآن کہتا ہے انہیں روزی دی جاتی ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، بولو کون سی روزی دی جاتی ہے؟ بولو، دنیا والی، یہی دنیا والی، اے برائلر مرغ، اے موسم تو پہلے ٹیکیاں نال پکے ہوئے پھل، بولو بولو، یہ گندم، یہ چاول، یہ پھل، یہ ملاوٹ زدہ دودھ، دودھ تے پتہ نہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا، ہم اسے دودھ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہ بلا ہوندی، یہ روزی ہے؟ بولو اور بولو، فیصلہ کرو۔ شہید کو جو روزی دی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے ان کو روزی دی جاتی ہے، فیصلہ کرو کون سی روزی دی جاتی ہے؟ دنیا والی یا جنت والی؟ دنیاوی والی یا اخروی؟
پھر بندیالوی کہتا ہے جیو جئی روزی اوہ جئی زندگی. اگر روزی دنیا والی ہے تو زندگی بھی دنیا والی ہے، اور اگر روزی جنت والی ہے تو پھر زندگی بھی جنت والی. دنیا والی زندگی نہیں ہے. اس حساب سے ان پر موت آئی. ان کی بیویوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیے، ان کی وراثتیں تقسیم ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کا جنازہ پڑا گیا، ان کو دفنا. یہ سارا زندہ سمجھ کے کیا تھا ہم نے. تو شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جس کی تمنا نبی پاک نے کی، جس کی تمنا حضرت عمر نے کی. تو شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے.